بے شک پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اس ہیرارکی کو مخصوص وجوہات پر انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، مگر ایک یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے۔ پارٹی کی جانب سے 2 روز قبل اعلان کیا گیا کہ 5 فروری کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے۔ گزشتہ روز باضابطہ شیڈیول جاری کیا گیا، جبکہ آج کا انٹرا پارٹی انتخابات مؤخر کرنے کا اچانک اعلان سامنے آ گیا۔ پارٹی کے نئے وفاقی الیکشن کمشنر رؤوف حسن کی جانب سے آج نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ اب انٹرا پارٹی الیکشن عام انتخابات کے بعد کسی موضوع وقت پہ کرائے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی وفاق اور صوبائی دفاتر میں کاغذات نامزدگی آج رات تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پارٹی قیادت کے حلقوں میں مصروفیت کے باعث انتخابات مؤخر کیے گئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے یہ مصروفیت کل شروع ہوئی، انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کو مسلسل مشکلات کا سامنا رہا ہے، مگر پارٹی رہنماؤں کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ اب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے سال 23 نومبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جون 2022 میں ہونے والے انٹر پارٹی انتخابات کو قابل اعتراض قرار دے کے منسوخ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ برقرار رکھنے کے لیے 20 روز کے اندر پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا، جس کے بعد 2 دسمبر کو الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پی ٹی آئی نے کے پی کے نواحی علاقے چمکنی میں انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے۔ ان انتخابات کو پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے چیلنج کیا، جس پر 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے کے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 3 مختلف بینچز کے سامنے اس کیس کے حوالے سے بھی کبھی تحریک انصاف کے حق اور کبھی ان کے خلاف فیصلہ آیا، اور آخر کا 3 ہفتے قبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے اپنے متفقہ فیصلے میں پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پی ٹی آئی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تذبذب، کنفیوژن، تمام معاملات میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر علی ظفر، سینیٹر ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آل آف اے سڈن الیکشن کا اعلان ہوا تھا، انٹرا پارٹی الیکشن ابھی ہم نے دیکھا 3 دن پہلے، اور ظاہر ہے سب کو پتا تھا کہ الیکشن کیمپین پوری اس وقت چل رہی ہے، زمانہ یہ ہے، اور آج اچانک جو ہے وہ پھر الیکشن یہ جو ہو رہے تھے انٹرا پارٹی الیکشن، ان کو ڈیفر کر دیا گیا ہے انڈیفینیٹلی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جی کامران صاحب، سب سے پہلے انڈیفینیٹلی تو نہیں کیا اس کو، میرا خیال ہے الیکشنز ہوں گے، سیدھا یہ جنرل الیکشنز کے بعد انٹرا پارٹی الیکشنز کیا جائے گا، لیکن وجہ اس کی یہ ہے، انفیکٹ 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ جب وہ شیڈیول اناؤنس کیا گیا، وہ 5 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہوا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو جنرل میٹنگ ہوئی اس میں دیکھا گیا کہ جنرل میٹنگ جس دن کال کی شیڈیول کے بعد، اس دن اٹیک ہو گئے، جہاں جہاں وینیوز سجیسٹ کیے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے وہاں اٹیک ہونا شروع ہو گئے، اور ایک جو سینٹرل سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا، اس کو سیل بھی کر دیا گیا اور کوئٹہ میں بھی بند کر دیا گیا، اور باقی جو جگہیں تھیں وہاں سے لوگوں کو پکڑا بھی گیا۔ جب یہ ہوا تو اس کے بعد شکایات آئیں کینڈیڈیٹ سے کہ ایک تو ہم مصروف ہیں، ہم نے پھر بھی اپنی مصروفیات کے باوجود فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن اب ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے 5 تاریخ کو شامل ہوئے کسی وینیو پہ، تو ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا یا ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آرز ہو جائیں گی، اور ہمیں کیمپین جو آخری دن ہے، 3 دن بڑے کروشل ہوتے ہیں، 3-4 دن، اس میں پھر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ جو دوسری وجہ تھی، اس پہ کافی بحث ہوتی رہی، لیکن جب دوسری وجہ آئی اور کافی کینڈیڈیٹس کی طرف سے آئی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد کرائے جائیں، تاکہ ایسی کوئی خدا نخواستہ بات نہ ہو جائے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اریسٹ ہو جائیں یا کینڈیڈیٹس کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے اور وہ کسی قانون کی اس میں آ جائیں گرفت میں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پروڈنس تھی۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب ایک بار ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کا سیل کر دیا گیا، اور جو کوئٹہ اور باقی دیگر جگہوں پہ جب جو جگہیں تھیں، ان وینیوز تھے، ادھر ریڈز ہو گئیں، تو پھر دوسرے وینیوز بھی نہیں مل رہے تھے اتنی آسانی سے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے وینیوز پہلے ڈکلیئر کرنے ہیں۔ مگر آپ کے پاس دروازے جو کھلے ہوئے تھے علی ظفر صاحب، سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو اس سلسلے میں، پہلے بھی کہا تھا کہ ہوتا تو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، اور یہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ کیس ہے کہ سینٹرل سیکریٹریٹ ہی سیل ہو گیا ہے، کم از کم
سپریم کورٹ کی معلومات میں تو یہ لانا چاہیے تھا. بالکل. آپ نے دیکھیں آپ بھی آدھے سے زیادہ آئی تھنک 3/4 لائر ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی تھی اس میں جب جج صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نے جا کے پشاور میں کیوں یہ اپنی انٹرا پارٹی الیکشن کا وینیو چوز کیا، تو ان کو بتایا تھا کہ باقی جگہوں پہ ہمیں یہ خدشہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ ریڈز ہو کے سیل کر دیں گے. تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہو تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو حفاظت دیں گے، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو وہی اسی بیان پہ، اسی آبزرویشن کے باعث میں نے اب ایک پٹیشن ڈرافٹ کی ہے اور اس پٹیشن میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور اس آبزرویشن کی عدالت کا بھی ذکر کیا ہے، جو کہ کل ہم دائر کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور اب آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں دیں گے ایک طرح سے پروٹیکشن، تو ہمیں اب آپ دیجئے تاکہ ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد علی اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے لیے کتنی ضرورت ہے، کتنی شدید ضرورت ہے کہ فوری طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائے، آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، پارٹی سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے جو کہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ اور کیا یہ لازم ہے کہ آپ کے جو انڈیپینڈنٹ اگر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن جیتتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں، تو اس کے لیے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، پارٹی سرٹیفکیٹ جاری ہو، اور پھر ودن 3 days آپ کے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کو جوائن کر سکیں. یہ کیا اسٹیٹس ہے آپ کے ذہن میں، اب کیا ہونا ہے الیکشن کے بعد؟ کامران صاحب دیکھیں، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کا تعلق سمبل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کینڈیڈیٹس کا پارٹی کو جوائن کرنے سے نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی اور الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ آیا تو اس میں پارٹی کو انہوں نے ختم نہیں کیا، پارٹی کو ڈی رجسٹر نہیں کیا. پارٹی صرف تب ڈی رجسٹر ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ پہ معاملہ جائے اور کوئی وہ ایسی کارروائی کر رہی ہو پارٹی جو کہ نیشن کے خلاف ہو، ملک کے خلاف ہو. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پارٹی ڈی رجسٹر نہیں ہو سکتی، اس لیے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن جو انٹرا گویا کل ہمارے اس پروگرام میں احمد بلال محبوب صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ آزاد جو اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں جیسی ان کا الیکشن ہو. تو آپ تو بہرحال یہی کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اس میں آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور آپ کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے کہ جو آپ کے لوگ اگر جو انڈیپینڈنٹ جیتیں گے، یا ان ووٹرز کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ جن کو وہ پی ٹی آئی کا امیدوار سمجھتے ہیں کہ وہ اگر جیتیں گے تو وہ سوئفٹلی پی ٹی آئی کے نام سے ایک اینٹیٹی سامنے آ جائے گی پارلیمنٹ کے اندر. جی بالکل، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 وہ کینڈیڈیٹس کو کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے سے نہیں روکتا. اور جتنے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ایک طرح سے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ وہ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے اور وہ پی ٹی آئی کو ہی ان کے ساتھ ہی منسلک ہے اور ووٹس بھی وہ پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم پہ مانگ رہے ہیں. تو یقینی طور پہ یہ پی ٹی آئی کے ہی ممبرز ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ہی پارلیمنٹیرینز بنیں گے. اصل میں چیلنج کیا آپ یہ مانیں گے آپ اس بات کو کہ اصل چیلنج یہ ہے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر پروونشل اور نیشنل تمام ووٹرز کو ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا اصل کینڈیڈیٹ کیوں ہے، کیونکہ کئی جگہ پہ متعدد جگہوں پہ ایک سے زیادہ امیدوار ہیں جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ بھی ان کا کبھی نام آیا تھا. اس کنفیوژن کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ کیونکہ آئی تھنک یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ووٹرز کے لیے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتا ہو کون کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا سمبل کیا ہے ان ایچ اینڈ ایوری کانسٹیٹوئنسی. پی ٹی آئی نے یہ انشور کیا ہے کیا؟ کامران صاحب، لوگ تو کنفیوز ہوئے اور شروع میں تو بہت کنفیوز ہوئے اور مقصد بھی یہ تھا سمبل لینے کا کہ لوگ کنفیوز ہوں اور لوگ ووٹ نہ کر سکیں پی ٹی آئی کو. لیکن اس کو پھر ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ اور ایک بہت انٹیلیجنٹ، میرا خیال ہے عقل مند کیمپین کے ذریعے ہم نے یہ کریٹ کر لیا ہے امپریشن کہ جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. ایک ایپ بھی ہے، ایک اپلیکیشن ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جس اپلیکیشن میں آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں
کہ میرے حلقے میں دیکھیے کون سا جو لوگ ایپ کو ایکسیس نہیں کرتے، جن کی اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں جانتے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا، کیا نشان ہے اس کا؟ جی وہ جو لوگ ہیں جن کو ایپس نہیں استعمال کر سکتے، ان کو پھر ورڈ آف ماؤتھ اینڈ کارنر میٹنگز جو بھی ہمارے اس میں بھی ایک آ رہی ہے پابندی اور مشکلات سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہر کینڈیڈیٹ کی آن پارٹی پلیٹ فارم ایسی کیمپین کی ہے، انڈر گراؤنڈ کیمپین کی ہے کہ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ کون سے سمبل کو ووٹ کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں کرنسی نوٹس تمام کے تمام نئے ڈیزائنز کے، نئے فارمیشن کے سامنے آئیں گے اور اس کے لیے کام شروع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانے نوٹ اب چلنے بند ہو جائیں گے یا ان کو فوری طور پہ تبدیل کرنا ہوگا، آہستہ آہستہ یہ نئے نوٹ پرانے نوٹوں کی جگہ لیں گے۔ مگر پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جعلی کرنسی نوٹسوں کی گردش بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری معیشت میں کرنسی کا اور کیش کا جو اس وقت سرکولیشن ہے وہ ریکارڈ زیادہ ہے، اور اس کو کسی نہ کسی صورت سے کم کرنا ہے دستاویزی معیشت میں۔ کیا یہ عمل ہیلپ فل ہوگا؟ اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ تمام مالیات کے کرنسی نوٹس ان کی نئی شکل میں، نئے ڈیزائن کے ساتھ، نئی فارمیشن کے ساتھ جاری کیے جائیں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانے نوٹ منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں جعلی نوٹوں کی شکایت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے نئے نوٹس کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ اس عمل کی تکمیل کے لیے 2 سال کا وقت درکار ہوگا، یعنی پہلا نیا نوٹ جاری کرنے میں تقریباً 2 سال لگیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نئے کرنسی نوٹس کا رنگ، سیریل نمبر، ڈیزائن بھی مختلف ہوگا۔ اس میں ہائی سیکیورٹی فیچرز ہوں گے تاکہ جعلی نوٹوں کی روک تھام ہو سکے۔ اسٹیٹ بینک حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 17,000 بینک برانچز ہیں، عوام وہاں سے اپنے نوٹ بآسانی سے تبدیل کرا سکیں گے۔ نئے کرنسی نوٹ اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے، جبکہ نئی سیریز کے اجرا کے بعد پرانے کرنسی نوٹوں کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ عام طور پہ 15 سے 20 سال میں نئے کرنسی نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آخری بار 2005 میں نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا شروع کیا گیا تھا، جو 2008 تک یعنی 3 سال میں مکمل ہوا تھا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ کا کہنا ہے کہ پہلا نوٹ جاری کرنے میں تقریباً 2 سال لگ جائیں گے۔ یہ ایک طویل عمل ہے، کرنسی کی چھپائی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے پاکستان میں کیش اکانومی کو قابو میں لانا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 9,200 ارب روپے کیش کی صورت میں بینکنگ سسٹم سے باہر ہیں۔ پاکستان میں کرنسی سرکولیشن کی شرح 29% ہے، جبکہ بھارت میں 10 اور بنگلہ دیش میں تقریباً 11۔ آج جب دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے تو ملک میں غیر معمولی کیش سرکولیشن کسی صورت معیشت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر مسعود، پریزیڈنٹ ہیں بینک آف پنجاب کے اور معاشی امور کے اینالسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ظفر مسعود صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک نارمل فیچر ہے، نئے سینٹرل بینک سے نئے کرنسی نوٹس جاری کرتے ہیں، نئے ڈیزائن کے، نئی چیزیں یہ ہیں، آپ کے خیال میں یہ بھی بالکل ایک نارمل عمل ہے، ٹائم کا عمل ہے، یا اس میں کوئی ایڈیشنل فیچرز بھی ہیں جو پاکستان کی ضرورت ہے؟ کامران بھائی، ابھی تک جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس بارے میں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں تو فی الحال صرف یہی سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ یہ ایک نارمل کورس کے اندر وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں نئے نوٹ، بیکاز جعلی نوٹ کافی سرکولیشن میں ہے۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ دس کوڈ بھی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہاربنجر، یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے فار اے فیوچر ڈی مونیٹائزیشن، یہ پاسبلٹی ہے۔ معاملہ ڈی مونیٹائزیشن کا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اس کو کانٹیکسٹ میں ڈالنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ جو ابھی ریسنٹلی آخری ڈی مونیٹائزیشن ہوئی تھی وہ تیسری ڈی مونیٹائزیشن تھی، پاکستان میں وہ اب تک نہیں ہوئی ہے۔ تو وی ریئلی ہیو دس ہمارے جو لینڈسکیپ ہے وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈی مونیٹائزیشن ہوئی ہے، ایک ہم نے کی ہے، ناٹ ریئلی، نو، آج تک اس طرح ڈی مونیٹائزیشن کبھی بھی نہیں ہوئی۔ صحیح ہے۔ سو دیر فار اب اس اگر ہم وہ سب سے لیٹسٹ ایکسپیرینس بھی دیکھ لیتے ہیں انڈیا کا، تو انڈیا کے معاملے میں 99.3% نوٹ واپس آ گئے تھے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ صرف 0.7% نوٹ جو تھے وہ کالے تھے یا وہ جعلی تھے۔
لیکن وہ ایکسپیرینس شاید اس وجہ سے بھی فیل ہو گیا کہ وہاں پہ بہت سارے ایونیوز نکل آئے, باقاعدہ 5%, 10% پہ لوگوں نے وائٹ کرا لیا, مندر میں لے جا کے انہوں نے ڈال دیا, اور وہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ واپس آ گئے. بالکل درست فرما رہے کامران بھائی, میں اسی پہ آ رہا تھا کہ امپورٹنٹ چیز ڈی مونیٹائزیشن سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں وہ ایونیوز بند کرنے پڑیں گے, کیونکہ اس طرح کے ایونیوز ہمارے پاس بھی آج ایگزسٹ کرتے ہیں. جہاں 52% آف آر اکانومی 3 سیکٹرز پہ ہو, جس کے اندر سب سے زیادہ کرنسی ان سرکولیشن ہے, ریئل اسٹیٹ, ریٹیل, ایگریکلچر, تو وہاں پر آپ اگر وہ لوپ ہول بند کیے بغیر جائیں گے ڈی مونیٹائزیشن کے لیے, تو میرے خیال سے اس کا کم ایڈوانٹیج ہوگا, نقصان زیادہ ہوگا. انڈیا میں 1.5% جی ڈی پی کو ہٹ لگی تھی, مگر وہ گرو کر رہے تھے 8-10% پہ, تو ان کو اتنا ہٹ نہیں لگی. ہم تو نیگیٹو میں چلے جائیں گے. اور 1.5 ملین نوکریاں جو تھیں اکارڈنگ ٹو گارجین, وہ کمپرومائز ہوئی تھیں بیکاز آف دس ایکسرسائز. سو گیون آل آف دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ جو ایکویژن تھی اس میں یہ تھی کامران بھائی کہ 10% تھا کرنسی سرکولیشن آف جی ڈی پی, وہ 7.7% پہ آ گیا تھا, اور اس کے 4 سال کے بعد وہ واپس 11% پہ چلا گیا تھا. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ کاشیس. لیکن یہ تو سینٹرل بینک نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ڈی مونیٹائزیشن کی ایکسرسائز نہیں ہے, نہ اس راستے کا یہ سفر ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہرحال جو ہے اپنی کرنسی جو ان سرکولیشن ہے اسے کم کرنا ہے. آج بھی 30% کے لگ بھگ ہے. اس کے لیے یہ انسٹرومنٹ کیسے استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو وہ کریں, اور کیا یہ راستہ فراہم کر سکتا ہے؟ اچھا, انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کامران بھائی کہ دیر آر 3 ڈفرینٹ فارمز آف کرنسی ان سرکولیشن. اب میں اس کو ہورائزن کو بڑا کر رہا ہوں, کیش سے لے کے میں اس کو کرنسی ان سرکولیشن پہ لے جا رہا ہوں. کرنسی ان سرکولیشن آؤٹ سائڈ دا فارمل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو کیش ہے ہی اٹ سیلف, دوسرا جو یہ جو ہمارے چیک ہوتے ہیں, کیش کے چیک ہوتے ہیں, یہ بھی ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ بھی گھومتا ہے مارکیٹ میں. اور تیسرا جو ہے وہ پرچی سسٹم, جو آپ کو پتہ ہے کہ پرچی سسٹم فیصل آباد میں تو بہت پاپولر ہے, بٹ ہمارے یہاں بھی, یہاں پہ جوڑیا بازار میں اور لاہور میں بھی, اکبر مارکیٹ میں یہ بہت زیادہ مشہور انسٹرومنٹس ہیں. یہ اپنی جگہ رہیں گے, اور اس کے ساتھ ہی وہ جو جعلی نوٹ ہے وہ بھی آئے گا. ایک ایسٹیمیٹ کے تحت یہ غالباً بہت زیادہ نہیں ہے, یہ غالباً بہت بھی ہوئے تو 5-10% ہوں گے آف دا کرنسی ان سرکولیشن آؤٹ سائڈ. تو اس کی حد تک ایک کرٹیلمنٹ ہو سکتی ہے. مگر جو جعلی نوٹ ہے اس سے زیادہ یہ جو 2 میں نے آپ کو اور انسٹرومنٹس بتائے ہیں جو کہیں اکاؤنٹ فار نہیں ہو رہے, ان کے اوپر کرٹیلمنٹ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, میں نے اور سلطان رانا صاحب نے اور سلیم رضا صاحب نے, اس میں ہم نے یہ ایجیٹیٹ کیا تھا کہ اس جو کیش کا چیک ہے اس کی آپ ایک لمٹ لگا دیجئے کہ اس کی لمٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے تک ہو, اور جو پرچی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ میجرز لینے پڑیں گے. لیکن آپ یہ لمٹ لگا دیں گے تو جو کا کیش ہے, جو کیش رکھتا ہے بینک میں, اب اس کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو پھر آپ کی سیونگز کو متاثر کرے گا, وہ پھر ان ڈپازٹس کو متاثر کرے گا, کیونکہ جب اس کے پاس یہ سہولت ہی نہیں ہوگی اور فریڈم ہی نہیں ہوگی کہ اس کو وہ کیسے ایکسرسائز کرے, تو وہ تو ایک میرے خیال میں فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف بات ہے. اچھا, اس میں کامران بھائی 2-3 ایسپیکٹس ہیں. اب تو کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کیش ٹرانزیکشن کے اوپر لگ چکا ہوا ہے, تو لہٰذا لوگوں کو جو آج بینک میں رکھوا رہے ہیں, اگر ان کے پاس آپشن ہوتا تو وہ پہلے ہی کیش میں ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے. لہٰذا اگر آپ یہ آپشن جو ہے اس کو تھوڑا کرٹیل کریں گے یا میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرے خیال سے کوئی بہت سبسٹینشیل امپیکٹ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان اینی کیس ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے پیسے بھی ڈکلیئر کرنے ہیں, بینک کے پاس بھی رکھوانے ہیں, اور ہم اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس بھی دینے کو تیار ہیں. تو یہ جو بہرحال فیصلہ ہے کہ یہ نئے کرنسی نوٹس آئیں گے, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, جو ہمارا اس وقت جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کا ذکر بھی کیا ہے, کاؤنٹرفیٹ نوٹ, یہ جعلی نوٹس جو ہیں, ان کو کتنا ایڈریس کرنا اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے, کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایڈوانس فارم کے اندر اب ہمیں کرنسی نوٹ نظر آتے ہیں. اس معاملے میں ہمارا نوٹ کتنا انفیریئر ہے؟ کامران بھائی یقیناً کوئی کنسرنس تو ہیں جعلی نوٹ کے بارے میں, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے پوری یہ کرنسی کی سچویشن کو سوچنا پڑے گا. ہمیں جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, ڈیجیٹل کرنسی پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم نئے ہائی کوالٹی نوٹس آنے چاہیے, بہت ضروری ہے, بٹ جو ریئل ہمارا چیلنج ہے نا, نوٹ کم سے کم ہو, کم سے کم ہو, ٹریڈنگ کم سے کم ہو, کم سے کم استعمال ہو بس. اور وہ جو ڈیجیٹائزیشن کا معاملہ ہے اس میں بھی کامران بھائی آپ کو
اندازہ ہے کہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے اس وقت امپیڈمنٹ ہے وہ یہ کہ ہماری جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت ایکسپینسو جو ڈیجیٹل کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہے. صحیح. ہمارے نادرا جو ہے 10 روپے سے 45 روپے چارج کرتا ہے ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کے اوپر. انڈیا میں جو یو پی آئی ہے وہ اس کا فریکشن چارج کرتا ہے. جہاں میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا تو 3.25 روپے میکسیمم تھا ان کا جو وہ چارج کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ایک ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے, اب ہمیں آلٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑ رہا ہے, ہمیں نیا نوٹ لانے پڑ رہے ہیں, وہ بھی ایک ایکسپینسو پروپوزیشن. کرنسی نوٹ اٹ سیلف از اے ایکسپینسو پروپوزیشن, اور اگر آپ اس کو ہائی کوالٹی بنائیں گے تو اور زیادہ ایکسپینسو پروپوزیشن ہوگا. The best solution is to divert the entire flow of currency towards digital arena. بہت شکریہ جناب ظفر مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے, پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پنجاب میں الیکشن سے پہلے ہی اقتدار کی کھینچا تانی کا منظرنامہ تیار ہے. جمعرات کو الیکشن کے دن جو سیاسی جماعت یا انتخابی اتحاد پنجاب کا فاتح بن کر سامنے آئے گا, گویا وہ پاکستان جیت جائے گا. الیکشن 2018 میں پنجاب میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے نمبر گیم میں صرف 8 نشستوں کا فرق تھا, جس کو قاف لیگ نے پورا کیا تھا. اس بار بھی نون لیگ, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جہانگیر ترین کی آئی پی پی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. قاف لیگ اور تحریک لبیک بھی بڑی تعداد میں ووٹ لے کر نتیجہ بدل سکتی ہیں, لیکن پنجاب کے انتخابی میدان میں اصل جیت جوڑ توڑ کی سیاست کی ہوگی. خصوصاً مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کی مفاہمت پنجاب میں اکثریتی گروپ جنم دے سکتی ہے. نون لیگ اور آئی پی پی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی اتحاد پنجاب میں سیاسی غلبہ قائم کر سکتا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی نظام اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کھڑا ہے. آئی پی پی کے لیڈرشپ کی نون لیگ کے ساتھ مل کر ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے عزم بار بار سامنے آ رہا ہے. لیگ اور آئی پی پی کی انتخابی مفاہمت پر تاحال کوئی تحریری معاہدہ سامنے نہیں آیا, لیکن جہانگیر ترین نواز شریف کی مجبوری اور نواز شریف جہانگیر ترین کی مجبوری بن گئے ہیں. الیکشن سے بہت پہلے یہ طے ہو چکا ہے کہ نون لیگ ملتان میں جہانگیر ترین, لاہور میں علیم خان اور اون چودھری اور اسلام آباد میں عامر کیانی, راولپنڈی میں غلام سرور خان, ساہیوال میں نعمان لگڑیال کے مقابل اپنے امیدوار کھڑا نہیں کرے گی, بلکہ نون لیگ نشستوں پر آئی پی پی کی حمایت کرے گی. نون لیگ الیکشن میں قومی اسمبلی کی 7, پنجاب اسمبلی کی 11 نشستوں پر آئی پی پی کے سامنے اپنے امیدوار نہیں کھڑا کرنے کا اعلان کر چکی ہے. لگتا ہے پنجاب میں شریف خاندان کی توقع کے مطابق پذیرائی نہیں مل رہی ہے, اس لیے مسلم لیگ نون اور آئی پی پی ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوب بن چکے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن بھی غیر واضح ہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں سے بلے کا نشان چھن جانے کے بعد ووٹرز کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. صرف ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود رشید, عثمان ڈار کی والدہ اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی اور بیٹے زین قریشی کے علاوہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر امیدوار غیر معروف ہے, لیکن لگتا ہے نون لیگ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی. عجب اتفاق ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے والے افراد اس وقت آئی پی پی کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور نون لیگ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو شکست دینے کی امید رکھتے ہیں. ان میں شامل ہیں جناب اون چودھری, جو کہ آئی پی پی کے ترجمان بھی رہے اور لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں NA 128 سے آئی پی پی کے ٹکٹ پہ. بہت بہت شکریہ اون چودھری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ جو نون لیگ کے ساتھ آپ کی مفاہمت ہوئی ہے یہ کتنی ڈیوریبل ہے, کیونکہ شاید یہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, یہ زبانی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران بھائی. دیکھیں, میری جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اور ہماری دوسری جو لاہور سے سیٹ ہے علیم خان صاحب کی, اور اسی طرح باقی پنجاب میں بھی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ بالکل ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوئی ہے PMLN کے ساتھ. اور اس میں آپ ڈیوریشن کہیں تو یہ تو آفٹر الیکشن ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا. اور انشاءاللہ ہماری جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں ہم دونوں پارٹیوں کی مشاورت اور دونوں پارٹیوں کی سپورٹ, ابھی مجھے میرے حلقے میں ان کے جو MPAs ہیں جو میرے نیچے ہیں اور جو ان کے الیکٹیبلز ہیں, سارے سپورٹ کر رہے ہیں. سو اٹس اے ڈویبل پروسیس, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری سپورٹ کے ساتھ میری کیمپین چل رہی ہے. آپ کی چل رہی ہے, مگر یہ بتائیے کہ اوور آل پنجاب میں آپ کے کتنے نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہ آپ لڑ رہے ہیں اور کتنی آپ کو ان پہ کتنا کانفیڈنس ہے, کتنی سیٹس آپ جیتنے جا رہے. ہوتا ہے نا کہ بعض تو ہمارے بس جیتیں گے 11 سیٹس پہ تو آپ کی نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. کیا ان 11 کی 11 کو جیت سکتے ہیں آپ؟
جی دیکھیں کامران بھائی، جب آپ کا جو مین اوپوننٹ ہوتا ہے، اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون اور ایک ہوا بن چکی ہے کہ نون کی حکومت اور نون کے لوگ، نون کا ووٹ بینک سارا جو ہے ایکٹیو ہے، اور جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت اور قیادت میں سارے پاکستان میں جیسے وہ جلسے کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک ہوا بنتی ہے آپ کی الیکشن کی، اور یہ میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ 11 کی 11 سیٹوں پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے اور یہ جیتیں گے سیٹیں انشاءاللہ۔ اور دیکھیں، آپ کو اپنے ووٹر کو کنونس کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے ووٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری یہ ایڈجسٹمنٹ ہے، وہاں پہ نون کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان سیٹوں پہ، تو اوبیسلی جب مین کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا اور آپ کی دوسری جماعت اپوزیشن میں ہوگی آپ کے ساتھ، آپ کے اوپوننٹ ہوں گے، تو آپ کا الیکشن جو ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نون لیگ کی سپورٹ بھی ہو آپ کے ساتھ، ان کی جو جماعت ہے، ان کے جو ووٹر ہیں، ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو، تو آئی تھنک انشاءاللہ ہمارا میں بڑا پر امید ہوں کہ ہم یہ ساری سیٹیں جیتیں گے۔ کچھ کانٹورز طے ہوئے ہیں آپ کے کہ وفاق میں جب جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تو آئی پی پی کا کیا شیئر ہوگا وفاق میں، آئی پی پی کا کیا شیئر ہوگا پروونس کے اندر، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا ایک ہوا تو بن چکی ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہوگی، ایک تو آپ کے ووٹر کے لیے کافی اسٹرگل ہوگی کہ اس کو ووٹ دے جو کہ آپ کا جس کو کہ جیتنا ہے الیکشن، جو حکومت پہ آنی ہے یا آپ کو دینا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا ہے 7 نیشنل اسمبلی سیٹس، 11 پروونشل اسمبلی سیٹس، یہاں پہ شاید آپ کے لیے آسان ہو، لیکن پھر بھی کوئی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس میں کوئی شیئرنگ کی بات ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے۔ جی کامران بھائی، بیفور ٹائم وی کانٹ سے اینی تھنگ، لیکن یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا رزلٹ ہم دیکھیں گے، ہمارے جو امیدوار جیتیں گے، پی ایم ایل این کی ساتھ ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، یہ تو الیکشن کے بعد ماحول بنے گا نا جی، کہ حکومت بنانے میں ہم بالکل ایک رول ادا کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمارا رول ہوگا، ہمارا جو ایڈجسٹمنٹ ہے، اور ہمارے ساتھ میرے خیال سے ان کا پورا ایک تعاون ہے اور ان کی لیڈرشپ کا بھی، تو یہ باتیں تو حکومت کے ساتھ جو کیا کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، الیکشن کے بعد طے ہوں گی۔ اس سے پہلے تو ہم ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہماری کچھ ایسی سیٹیں بھی ہیں جہاں پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ باتیں جو ہوں گی کہ حکومت کیسے بنے گی، کتنی ہماری مشاورت اس میں ہوگی، کیسے ہم بنائیں گے، یہ الیکشن کے بعد طے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ آپ کی جو اپوزیشن ہے اس میں ظاہر ہے ایک جانب پیپلز پارٹی ہے، دوسری جانب پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، تیسری جانب ٹی ایل پی ہے۔ یہ کتنی فارمیڈیبل اپوزیشن ہے آپ کی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے؟ قاف لیگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں کامران بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس پہ پہلی بات تو بڑی جماعت کا ہمارے ساتھ اتحاد ہے۔ دوسری چیز ہے، اگر آپ پیپلز پارٹی یا باقی دوسری جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ان کا کتنا شیئر ہے، ان کے کتنی ووٹ بینک ہے، تو میرا نہیں خیال۔ اور جو تیسری جماعت کی آپ بات کریں جو اپوزیشن میں جن کا اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو یہی نہیں پتہ، ان کے 10 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ سب اپنے آپ کو اون کرتے ہیں کہ جی ہم اس جماعت کے ہیں، ہم اس جماعت کے ہیں، تو میرے خیال سے یہ کوئی ایسا اچھا ان کے لیے نہیں ہے اقدام۔ ہمارے لیے یہ چیز فیوریبل ہے، ہم اس کو بالکل اپنے ووٹ بینک جو ہے ہمارا اس میں بڑھے گا، ہم اپنے ووٹر کو کنونس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں، اور ایک فضا پیدا ہوتی ہے آپ کی الیکشن میں، ایک ماحول بنتا ہے، آپ کا ایک سوئنگ ووٹر ہوتا ہے جو حکومت جس کی بن رہی ہوتی ہے وہ سوئنگ کرتا ہے ووٹر اس طرف، تو یہ آئی تھنک وہ سوئنگ ووٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا الیکشن کس طرف جا رہا ہے۔ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ جو سوئنگ ووٹ ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے الحمدللہ، اور جیسے جو دوسری بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این ہے وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے سوئنگ ووٹ، تو یہ سوئنگ ووٹ بڑی ایک میٹر کرتا ہے۔ 30% ووٹر ایسا ہوتا ہے جو کہ آخری ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور وہ نکلتے ہیں لوگ، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت بن رہی ہے۔ آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا، ایک سوئنگ ووٹ خاموش ووٹ ہوتا ہے، وہ ایٹ اے ٹائم اس ٹائم پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے حکومتی جماعت کو، جس جماعت کی حکومت بن رہی ہے ہم نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے، تو یہ بڑا میٹر کرے گا انشاءاللہ الیکشن ڈے والے دن، اور یہ ایک بڑا اچھا رزلٹ دے گا ہمیں سوئنگ ووٹ جو ہوگا۔ بہت شکریہ عون چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی لاہور سے امیدوار اور استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے درمیان جو مفاہمت ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ بات ہو رہی تھی۔
یہ الیکشنز پہلی بار وہ الیکشن ہے جس کو کہا ہی جا رہا ہے آزاد امیدواروں کا الیکشن. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف سے منسلک امیدوار ہیں جو کہ آزاد حیثیت پہ لڑ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی قوت ہے آزاد امیدواروں کی. اس کے علاوہ کئی دوسرے سیاستدان ہیں جو آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور آزاد سیاست اور آزاد الیکشن اور آزاد سوچ کی اس سیاست کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. ان میں شامل ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکر, آزاد حیثیت سے اسلام آباد کی 2 نشستوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہ سوچ جو ہے جو کہ ایک آزاد کیا سوچ بھی ہو سکتی ہے اس کی ترجمانی کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ کھوکر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ بہرحال اس میں 2 بڑی سیاسی قوتیں اس وقت میدان میں ہیں, تیسری کو بھی اگر آپ گن لیں IPP, ورنہ تو یہ الیکشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا الیکشن ہے. اور اس میں جو تیسری بہت بڑی سیاسی قوت ہے وہ اس نام سے نہیں ہے, PTI نہیں ہے, آزاد امیدوار ہے, اور پھر آپ لوگ آزاد امیدوار ہیں. تو ووٹ بہرحال جو تقسیم ہوگا, ایک عام تصور یہ ہے شہروں میں خاص طور پہ, وہ ہوگا جو PTI کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ, جو نون لیگ کو کر رہے ہیں, جو کہ اگر ہم گن لیں تو پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں. آپ کو کیوں ووٹ دیں گے اسلام آباد کے شہری؟ جی شکریہ خان صاحب. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کے اندر سیاسی جماعتوں سے ایک بہت بڑا بیزاری کا عمل بھی ہے. سب پاکستان میں حکومت کر چکے, لیکن عوام کے مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں. مہنگائی کی چکی میں آج کل لوگ پس رہے ہیں. جماعتیں حکومت میں رہیں, بار بار باریاں بھی سب نے لگائیں, لیکن لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہو پائے. تو ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ سیاست تو ہمارے نام پر کرتے ہیں, ہم سے ووٹ لیتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے. پچھلی 16 مہینے کی آپ حکومت کو دیکھ لیجئے کہ حکومت میں سارے اکٹھے بیٹھے تھے, سارے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے میں لگے رہے, مقدمات ختم کرانے میں, نام ECL سے نکالنے میں, اکاؤنٹ بحال کرانے میں. لوگوں کے مسائل تو وہیں پر کھڑے ہیں. تو آج جو کیفیت ہے لوگوں میں, وہ ایک سیاسی عمل اور سیاسی جماعتوں سے بھی ایک بہت بڑی بیزاری کی ہے. اس میں جو اگر کوئی ایسے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں جن کا اپنا تشخص ہے اور جن کی سوچ بڑی کلیئر ہے, میں مختلف اوقات پر میڈیا پر اپنی سوچ رکھتا رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا کلیئرٹی سے کچھ ایشوز پر بولتا ہوں, تو لوگ میری طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے جو رسپانس مل رہا ہے, ابھی میں سن رہا تھا گفتگو آن بھائی کی, میں بڑا احترام ہے ان کے لیے اور ان کے موقف کا احترام بھی کرتا ہوں. انہوں نے سوئنگ ووٹر کی بات کی. میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے, سوئنگ ووٹر کوئی بھی نہیں ہے. لوگ بڑا آئیڈیالوجیکلی بھی کلیئر ہیں, نظریاتی طور پہ بھی کلیئر ہیں. لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ملک میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے اور انہوں نے کن کو ووٹ دینا ہے, کن کو نہیں دینا ہے. آج لوگوں میں بڑی کلیئرٹی ہے. اور جو جماعتیں حکومت میں رہی ہیں, مجھے تو ان جماعتوں کی جانب رجحان بہت کم نظر آتا ہے. اور IPP ہو گئی, یہ تو وہی رول پلے کریں گے. اور کیا آپ کے جیسے لوگ, آپ کی جیسی سوچ کے لوگ اور بھی آپ کو نظر آئے ہیں اکراس پاکستان جو کہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جو کہ بہرحال PTI نے نامنیٹ نہیں کیے ہیں؟ جی بہت سے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. جو لوگ ری امیجننگ پاکستان جو ہم نے شروع کیا, اس میں جو کچھ لوگ تھے, جس طرح حاجی لشکری رحسانی صاحب کوئٹہ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ہمایوں کرد صاحب بھی وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے بھی دوست کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور سارے یہی سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو ریفارمز کی ضرورت ہے, سیاسی جماعتیں وہ ریفارمز تو لے کر آ نہیں سکیں, تو جماعتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر عوام میں جانا تو وہ جسٹیفائبل نہیں ہے. لوگ یہ بتائیں نا کہ آپ نہیں کریں گے. ان الیکشنز میں اترے ہیں جو کہ بے انتہا ٹینٹڈ الیکشن ہیں, یہاں سے لے کے کینیڈا تک اور ساؤتھ افریقہ تک اور برازیل تک ہر شخص جو پاکستان کے الیکشنز کو فالو کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ پری ڈیٹرمنڈ اس کے ریزلٹس ہیں, پری ڈیٹرمنڈ آؤٹ کم ہے, یہ سب پتہ ہے کیا ہوا ہے, کس طریقے سے یہ الیکشن اسٹرکچر ہوئے ہیں. تو یہاں پر اپنی قسمت آزمائی کوئی ایک موضوع فیصلہ ہے آپ کا؟ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ 2013 اور 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد متنازع ہوئے. 2024 کے الیکشن پہلے سے متنازع ہو چکے ہیں, اور یہ الیکشنز بھی نہیں ہیں, یہ سلیکشنز ہیں. اس کے اندر پہلے سے طے کیا جا چکا ہے کہ کس جماعت کے ہاتھ میں حکومت تھمانی ہے, کون کولیشن پارٹنرز ہوں گے, ایک ایک چیز طے کی جا چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سپیس نہیں چھوڑنا چاہتے, میں سپیس نہیں چھوڑنا چاہتا کہ وہ ایک آواز جو ہے ریفارمز کے لیے, جو صرف میری نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کی ہے,
جو چاہتے ہیں ملک کے اندر اصلاحات ہوں, ملک واپس پٹڑی پہ آئے. خطے کے باقی ممالک انڈیا, بنگلہ دیش کہاں پہنچ گئے؟ آج پاکستان وہی دائروں کے سفر میں پھنسا ہوا ہے. جو 2018 میں منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں, جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور پاکستان نے اگر ڈگر پر واپس آنا ہے تو اس کو سیاسی انتشار ختم کرنا ہوگا. یہ الیکشنز ایک بڑے سیاسی انتشار کا پیش خیمہ بھی بن سکتے ہیں, اور میں تو حیران ہوں کہ جو جماعتیں صبح شام لوگوں کو جمہوریت کے بھاشن دیتی ہیں وہ کس طرح اس وقت اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر رہی ہیں, کس طرح اسٹیٹ مشینری, پولیس تھانے اس وقت ان کی کیمپین آفیسز بنے ہوئے ہیں. یہ صورتحال جمہوریت کا بھاشن دینے والوں کو تو کسی بھی صورت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن آج اقتدار کے لالچ میں وہ اس ساری صورتحال کو نہ صرف ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ فیڈرل کیپٹل سے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں تو پی ٹی آئی کا کافی زور ہوا کرتا تھا, ایک زمانے میں نون لیگ کا بھی زور تھا. یہ سٹی جو ہے یہ بڑا ایڈیولوجیکلی, پولیٹیکلی ایڈیولوجیکلی جو ہے موٹیویٹڈ ہے, ایک پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور کچھ نون لیگ کے ساتھ رہا ہے. یہاں آپ کی گنجائش بنے گی؟ جی بالکل, اس سے پہلے بھی میں یہاں سے کنٹیسٹ کر چکا ہوں, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کر چکا ہوں, اور دونوں الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ہونے کے باوجود, جو کہ پنجاب کے اندر بہت طاقت نہیں رکھتا تھا ٹکٹ, اس کے باوجود میں نے بہت اچھی پرفارمنس یہاں پر کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو اپنا لوگوں کے میڈیا کے ذریعے جو لوگوں سے ایک تعارف ہے, جو میری گفتگو ہے, جو میرا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں سینٹ سے مستفی بھی ہوا, لوگوں کے ایشوز پر بات کرتا ہوں, ایک پالیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے کلیئرٹی رکھتا ہوں. یہ باشعور شہریوں کا شہر ہے, اور یہاں پر ان چیزوں کو ضرور پذیرائی ملے گی, اور مجھے مل رہی ہے. اور اب جو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, جو آپ جا رہے ہیں لوگوں میں, اور کچھ شاید دوسری جگہوں سے بھی سن رہے ہوں گے, ٹرن آؤٹ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کتنے موٹیویٹڈ ہیں لوگ؟ کیونکہ بہت ہی ایک سچویشن تو کوئی بہت زیادہ ایکسائٹنگ نہیں ہے کسی ایک ووٹر کے لیے, اور ایک فکر جو ہے وہ تو تقریباً ڈس انفرینچائز بھی ہو چکی ہے. کہ آپ کو ٹرن آؤٹ کا کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ ٹرن آؤٹ لو ہوگا بلا شبہ, بے شک کہ تحریک انصاف کے امیدوار میدان میں موجود بھی ہیں, میرے حریف بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی پبلک نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ ایک آپشن ان کے سامنے سے ہٹا دی گئی ہے. ٹیکنیکلی اس کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے, بلے کا نشان اب موجود نہیں ہے, اور اس فیصلے کو پسند پبلک کی جانب سے میرے خیال میں نہیں کیا گیا. اور جہاں تک باقی ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ اس سے کافی افیکٹ ہوگا, ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہے گا, اور لوگ ان کے اندر ویسے ہی رجحان نہیں ہے جو جماعتیں حکومت میں شامل رہی ہیں ان کے لیے ووٹ کرنے کا, تو یہ بھی اثر انداز ہوگا. اور پھر ہم یہ بھی اب سن رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں ان سے پولنگ ایجنٹس کی لسٹیں بھی مانگ لی گئی ہیں, تو اب وہ نہ اپنے پولنگ کیمپس لگا سکیں گے, نہ ان کے پولنگ ایجنٹس ہوں گے, تو یہ ایک الیکشن کے اوپر ایک اس کا افیکٹ اچھا تو نہیں ہوگا. بس ایک ہی جماعت ہے جو دوڑے چلی جا رہی ہے میدان میں, اس کے مقابلے میں کہیں پر میرے جیسے آزاد امیدوار کھڑے ہیں, ورنہ تو صورتحال پنجاب میں ایسی بنا دی گئی ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو اس وقت میاں صاحب اکیلے ہی پھر رہے ہیں ان کے مقابلے میں پنجاب میں کوئی چیلنج نہیں ہے. ایک اور جماعت ہے آپ کی سابق جماعت پیپلز پارٹی, اور بلاول صاحب بڑے سفرس کیمپین کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, ان روڈز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ون سٹیپ بہیڈ آپ ایک آبزرور کی حیثیت سے بتائیں, پیپلز پارٹی کے پراسپیکٹس پنجاب میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس پوری کیمپین میں؟ جیسے کہ آپ نے کہا وہاں تو ایک ہی جماعت کا اس وقت غلبہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے کیا کوئی بحالی کا امکان ہے کہ اس صوبے میں جہاں کبھی وہ بڑی قوت ہوا کرتی تھی؟ پیپلز پارٹی سندھ میں اچھا پرفارم کرے گی, پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی پہلے سے نسبتاً بہتر پرفارم کرے گی, لیکن جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو پنجاب میں تمام راہیں اور آشیرواد کھول دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. وہ تو خود اپنی کیمپینز میں اپنے جلسوں میں کہتے ہیں, تاثر یہ دیتے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, تو اس تاثر کے ساتھ پنجاب میں وہ موجود ہیں جو لوگ میرے خیال سے پسند نہیں کر رہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ابھی اپنی جگہ بنانے میں وقت لگے گا, اور مسلم لیگ نون ابھی انہیں وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ دیگر جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے
وہ بھی مسلم لیگ نون کی اس سپیس کو پیپلز پارٹی کو نہیں دینا چاہتے ایٹ لیسٹ پنجاب میں. لیکن کیمپین کریں, اچھی بات چلے پیپلز پارٹی نہیں ہے تو دوسری ایک اور پولیٹیکل فورس ہے جس کے بارے میں یہ آپ کا تاثر جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ جو نون لیگ کے لیے ان کے لیے بھی آئی پی پی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور بہرحال ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل فورس ہے پنجاب میں اس وقت تحریک لبیک پاکستان, ان کے پراسپیکٹس آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ آئی پی پی وہی رول پلے کرے گی جو مسلم لیگ جنیجو نے ارلی 90s میں پلے کیا تھا, کہ جب شہید بی بی کی حکومت کو سمپل میجورٹی نہیں دینی تھی تو ساتھ ایک کولیشن پارٹنر کے طور پر ان کو لگا دیا گیا, اٹیچ کر دیا گیا, تاکہ کسی بھی وقت اگر حکومت کو رخصت کرنا پڑے یا باغیں کھینچنی پڑیں تو وہ استعمال کیے جا سکیں. تو وہی رول آئی پی پی کا ہوگا, اور 6-7 سیٹوں کے اوپر جو ان سے کی ہوئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون نے, آئی پی پی خود سے تو الیکشن لڑنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی تھی, اور اگر ان کے خود سے کینڈیڈیٹ میدان میں اتریں تو میرا خیال ہے -15,000 سے تو انہوں نے شروع ہونا تھا. اب بہرحال انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے, اور وہی سپورٹ جو اسٹیٹ مشینری کی نون کو حاصل ہے ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی حاصل ہے. تحریک لبیک کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ان حالات میں جہاں پر ووٹر کو بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی موزوں آزاد امیدوار نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹر پھر تحریک لبیک کو بھی ایک آپشن بنا لے, لیکن یہ پھر ہلکا ٹو ہلکا ویری کرے گا. یہ ایک فریشس گورنمنٹ ہوگی, ظاہر ہے کہ لوز کولیشن ہوگا جس طرح سے, جس میں آبویسلی آئی پی پی بھی ہوگی, ایم کیو ایم بھی ہوگی, جے یو آئی بھی ہوگی, پھر نون لیگ بھی ہوگی. اس کی سٹیبلٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب بھی کوئی بہت ہی میجر پولیٹیکل اپہیول ہوتا ہے اینٹی گورنمنٹ, اور جو کہ کوئی مٹیریلائز بھی کرے, تو اس کے پیچھے ایک مخصوص قوت رہتی ہے. وہ اگر نہ ہوئی تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تو شاید ایشو نہ ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب, پہلی جو چیز ہے وہ ہے مورل اتھارٹی. ان کانٹروورشل الیکشنز کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی اس کو پہلے دن سے جو چیلنج کا سامنا ہوگا وہ اتھارٹی کا ہوگا, مورل اتھارٹی کا ہوگا, اخلاقی جواز کا ہوگا. اس حکومت کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہوگا. پورے ملک کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک کانٹروورشل الیکشنز کے نتیجے میں حکومت میں آئے ہیں, دھونس دھاندلی سے حکومت میں آئے ہیں, تو اس کو اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنے میں بھی پرابلم ہوگی. پھر آگے جو معاشی حالات آ رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل مارچ میں ختم ہو رہی ہے, نئی ڈیل سائن کریں گے وہ انکمنگ گورنمنٹ کے ساتھ. بیک بریکنگ کنڈیشنز ہوں گی پاکستان کے عوام کے لیے. ابھی مہنگائی بہت عروج پر ہے, انفلیشن بہت ہائی ہے. اس صورتحال میں ان پاپولیرٹی تو اس حکومت کو آتے ہی فیس کرنی پڑے گی. اور ریفارم ایجنڈا جس کی سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, ارجنٹ ریفارمز کی ضرورت ہے, ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. کولیشن حکومتیں وہ ریفارمز انڈرٹیک نہیں کر پائیں گی, اور بات پھر وہیں پر آ جائے گی کہ جہاں سے سٹرنگز ہلائی جاتی ہیں ہمیشہ وہیں سے ہلائی جائیں گی. پاسبلی ہم 1-2 عدم اعتماد بھی شاید دیکھ لیں آنے والے ٹائم میں. مجھے سیاسی انتشار کم ہوتا نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی, اور پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی. تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ نواز کھوکر ہمارے ساتھ تھے. اسلام آباد کے 2 حلقوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. کمرشل بریک اور اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا تھا, پیپلز پارٹی کا ہی رہے گا. اس وقت کی تازہ ترین درجہ حرارت لیتے ہیں اندرون سندھ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جہاں ایک سیاسی جماعت 3 بار الیکشن جیت کر حکومت بنانے کی ہیٹرک مکمل کر چکی ہے. جی ہاں, ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو 2008 سے مسلسل 15 سال تک سندھ میں برسر اقتدار رہ چکی ہے. 2008 میں تو پیپلز پارٹی میں وفاق میں بھی حکومت بنائی تھی. پچھلے 15 برس میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھے, غضب کرپشن کے الزامات لگے, لیکن پچھلے 3 عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں 2/3 اکثریت حاصل کی اور سندھ میں اس کی گرفت کمزور نہیں ہو سکی ہے. الیکشن 2024 میں کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ملے گا, لیکن اندرون سندھ پیپلز پارٹی کی گرفت بدستور مضبوط ہے. سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دعویٰ ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں میں قومی اسمبلی کی 39 نشستوں پر وہ پیپلز پارٹی کا کسی کو مقابل نہیں سمجھتے. ویسے تو اندرون سندھ بھی عوام کو پیپلز پارٹی سے انگنت شکایات ہیں. علاج معالجے, تعلیم, پینے کے پانی سمیت بلدیاتی مسائل کا ایک انبار ہے, مگر وڈیرا طاقت پی 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 کے ساتھ ہے. گھوٹکی کے مہر, ٹھٹا کے شیرازی, حالہ کے مخدوم, خیرپور کے بسان,
قمبر شہداد کوٹ کے مکسی اور چانڈیو، کشمور کے بجرانی، جیکب آباد کی جھاکرانی، یہ تمام قبائل اور یہ تمام برادریاں انتخابی سیاست میں پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس بار نون لیگ کی قیادت میں پیپلز پارٹی مخالف سیاسی جماعتیں اور بعض شخصیات یکجا کرنے کی کوشش ہے۔ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے سندھ کے 3 سابق وزرائے اعلیٰ لیاقت جتوئی، ارباب غلام رحیم اور مظفر حسین شاہ سمیت پیر صاحب پگارا، بشیر میمن، فہمیدہ مرزا، ایاز لطیف پلیچو، ڈاکٹر صفدر عباسی کافی ایکٹیو ہیں۔ اس لیے اندرون سندھ کے متعدد حلقوں میں سخت مقابلے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں الیکشن 2024 میں اگر کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہوتا تو بظاہر وفاق و پنجاب میں نون لیگ کی مخلوط حکومت بننے کی فضا بن رہی ہے، مگر اہم سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں مسلسل چوتھی بار حکومت قائم کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کرے گی یا اس بار سندھ کی حکمرانی کسی اور کو مل سکتی ہے۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی اندرون سندھ سے موجود ہیں جناب سہیل سانگی۔ بہت بہت شکریہ سہیل سانگی صاحب۔ بظاہر ایک تاثر یہی ہے، عام تاثر ہے کہ اندرون سندھ میں پچھلے کئی الیکشنز کی طرح اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کا نہ صرف پلڑا بھاری ہے بلکہ ان کی گرفت فیصلہ کن انداز میں مضبوط ہے۔ اندرون سندھ بآسانی پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت جائے گی، کم از کم یہ تاثر ہے، کیا آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ میرے خیال میں یہ تاثر صحیح ہے، سوائے ایک کوئی 10 کے قریب ایسی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جہاں پر جو ہے ایک مقابلے کی صورتحال ہے، یا دلچسپ مقابلے ہیں یا بڑے مقابلے ہم کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو صورتحال ہے وہ کچھ جو سندھ اسمبلی کی حلقے ہیں اس میں بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ مقابلوں جیسی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ تقریباً 10 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر کہ مقابلہ ہے، یا آپ فرما رہے ہیں کہ سخت مقابلہ ہے، اور وہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں پہ نسبتاً سخت مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر جو ان کے حلقے ہیں وہ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس میں تبدیلیاں ہیں، اور پھر بعض جگہوں پر جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹ آئے ان کی وجہ سے ہیں، اور بعض جگہوں پر جو ہیں وہ مختلف جو برادریاں ہوتی ہیں ان کی جو ایک الائنمنٹ ہے اس میں تبدیلیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جو جیکب آباد کا حلقہ ہے جہاں پر محمد میاں سمرو صاحب کے مقابلے میں اعجاز جکھرانی صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ خود جکھرانی کے اپنے جو لوگ ہیں، اپنا جو خاندان ہے، اس میں ممتاز جکھرانی صاحب جو ہیں وہ سمرو صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پلس یہ بھی ہوا ہے کہ اس حلقے کے جو نئی حلقہ بندی ہے اس کی وجہ سے بھی جکھرانی کو جو ہے وہ نقصان اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے تھرپارکر میں جو ہے وہاں پر صورتحال دو حلقے ہیں، دونوں میں بڑی دلچسپ ہے۔ ایک جو ہے اس کا مٹھی اسلام کو ڈیپلو کا جو حلقہ ہے وہاں پر جو ہے ڈاکٹر مہیش ملانی کے مقابلے میں ارباب غلام رحیم صاحب، وہ سابق چیف منسٹر سندھ رہے ہیں، وہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو اس طرح سے بات بن رہی ہے کہ ان میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ مرتبہ ملانی صاحب نے یہ جیتا تھا، کوئی 20,000 کے قریب جو ووٹ تھے، لیکن اس مرتبہ جو ہے خود ارباب اس فیملی کا ایک فرد پہلے سے شامل ہے پیپلز پارٹی میں، ارباب عطا اللہ، وہ صوبائی اسمبلی کی الیکشن لڑ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ارباب غلام رحیم کے گروپ کے ارباب ذکا اللہ صاحب لڑ رہے تھے۔ یہ دونوں آپس میں جو ہیں وہ انلاز ہیں، مطلب سالے بہنوئی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں، تو ان کے درمیان بھی یہ طے ہو گیا، لہٰذا یہ لگ رہا ہے کہ ارباب جو ہیں غلام رحیم کو جتوانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہاں پر بن رہی ہے۔ جو دوسرا حلقہ ہے سر کا قومی اسمبلی کا جو چھاچرو نگر پارکل کہلاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ 3 امیدوار تھے۔ ایک تو رہنما برادری، وہاں پر بہت بڑی آبادی ہے، اس کی بہت بڑا ووٹ ہے، وہ ہے، اور ان کے مقابلے میں پیر امیر شاہ، یہ سابق MNA پیر نور محمد شاہ کے بیٹے ہیں، وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو PTI کے لیڈر ہیں، ان کا بھی جو نامینیشن موجود ہے۔ اب ان کو چونکہ ایک کیس میں سزا ہو گئی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ اب امیدوار نہیں رہیں گے۔ اگر وہ امیدوار نہیں رہتے تو پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پیر امیر شاہ
وہ شاید کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ رہنما برادری جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے صوبائی اسمبلی میں بھی امیدوار آئے اور قومی اسمبلی میں بھی آئے، لہٰذا یہ ثانی صاحب دوسری جانب یہ فرمائیے گا کہ میر پور خاص وغیرہ میں کیا صورتحال ہے، جہاں اب علی نواز شاہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے، بدین وغیرہ کا بھی کیا حال ہے، میر پور خاص کا کیا حال ہے؟ جی دیکھیں، جو میر پور خاص میں پیر سید علی نواز شاہ صاحب 2 نشستوں پر لڑ رہے ہیں. جو میر پور خاص خود میر پور خاص شہر والی نشست ہے جس پر وہ پہلے بھی کامیاب ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں پیر آفتاب شاہ جیلانی صاحب ہیں. تو یہاں پر پیر علی نواز شاہ کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر لگ رہی ہے. اچھا، اسی طرح سے بدین کی جو سیٹ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی جو اپنے ہاتھ سے جانے دے گی، لیکن اگین یہ دیکھا جائے گا کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. اچھا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 10 کے قریب لگ بھگ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جہاں پر سخت مقابلہ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20 25 28 30 ایسی نشستیں ہوں گی صوبائی اسمبلی کی جہاں پہ اس قسم کی ٹف فائٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بڑا اچھا نمبر ہے اگر یہ واقعی جو اینٹی پی 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 فورسز اگر اس کو حاصل کرتی ہیں تو. نہیں، میرا خیال ہے کہ صوبائی کی اتنی نشستیں نہیں ہوں گی. صوبائی کی جو جا کے بنے گی جس پر مقابلے کی سچویشن ہوگی وہ 15 سے 20 ہوگی. یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ فینامنا ہے. اس میں جو صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اپنے ہی فیملی کے، اپنے ہی برادری کے جو لوگ ہیں ان کو قومی اسمبلی میں سپورٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے وہ صورت یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ صورتحال ہے. اور ان کو صوبائی اسمبلی میں آلریڈی وہ اکموڈیٹ ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. بہت زیادہ 15 سے 20 نشستوں پر ہو سکتی ہے. اچھا سہیل ثانی صاحب، اب یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا کہ یا تو آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو ڈیلیوری ہوئی ہے، جو اوور آل لوگوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ چوتھی بار الیکشن ہے جو پیپلز پارٹی جیت جائے گی اور بالکل آسانی سے جیت جائے گی، یا یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کارکردگی نہیں ہے، اندرون سندھ بہت برا حال ہے، چاہے وہ سڑکوں کا حال ہو، چاہے وہ اسکولوں کا حال ہو، چاہے وہ عام جو شہری سہولیات ہیں یا دیہی علاقوں کی حالات ہیں یا روزگار کے حالات ہیں، اگر اس پر نہیں بہتری آئی ہے تو پھر یہ ووٹ کیوں ملے گا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ووٹ جو ہے وہ اس پر ملے گا کارکردگی بنا پر، بلکہ ووٹ اس پر جائے گا وہ یہ ہوگا کہ کس ایک ہماری سوسائٹی کے اس حلقے کے کسی بھی ایک سیکشن کا جو امیدوار ہے، جو پارٹی اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس طرح سے، یہ بنیادی بات بنے گی. کام جو ہوئے ہیں وہ تو جہاں مثلا کل کو پیپلز پارٹی اگر کسی حلقے سے اتفاق سے ہار بھی جاتی ہے تو کام تو انہوں نے جیسے کیے وہ وہاں بھی کیے اور جہاں جیتے گی وہاں بھی کیے. تو کام والی سچویشن ہے وہ اس پر وہ نہیں جایا جاتا. یہ زیادہ صورتحال ہے کہ کون کس طرف ہے. پھر دوسری چیز جو امپارٹنٹ یہ پیپلز پارٹی کو یہ آرٹ آتا ہے کہ کیسے الیکٹیبل کو اور لوگوں کو مینیج کیا جا سکے، اور اس کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے، وہ ایک باقاعدہ پارٹی کے طور پر کام کرتی ہے. تو نتیجے میں اوپر سے لے کر کے نیچے تک تالکے کی سطح تک بھی جو لوگ پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں ان سب کو اکموڈیٹ کرتی ہے. یہ بیسیکلی بینیفیشریز کا معاملہ ہے، ایک جنرل پبلک کے اس گڈ ول کی طرح سچویشن نہیں ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کارکردگی بنیاد پر. ہاں، عوامی بہبود کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ مینیج کرنے کا معاملہ ہے، الیکشن سائنس کو سمجھنے کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یہ آتا ہے.